بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم احباب، آج ہم تمرین افتاء کے متعلق چند باتیں، ضروری تمہیدی باتیں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں، افتاء کی تمرین کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ افتاء کی تمرین یہ افتاء کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ آپ نے باقی چیزیں تو پڑھ لی ہیں، اصول وغیرہ اور باقی فقہ کے متعلق، قواعد کے متعلق باقی چیزیں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے پڑھائی ہے۔ اب جس بات کی ضرورت ہے وہ تمرین کی ہے۔ تو تمرین کے لیے دو صفات ضروری ہیں۔ نمبر ایک، تیقظ و بیداری مغز۔ نمبر دو، وسعت مطالعہ اور صحت استنباط۔ تیقظ و بیداری یعنی فقاہت نفس، اسی کا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اول تیقظ و بیداری مغز سے نقطۃ الغور سمجھنا اور استفتاء کی تنقیح و تحلیل آسان ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو وسعت مطالعہ ہے، اس سے مراجع مسئلہ متوقعہ کی تعیین اور ان سے مسئلے کا استنباط آسان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صفات کے حصول کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے، اور پھر اس محنت کو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم آگے آپ کے لیے ایک مستقل سبق بنائیں گے اور سبق پڑھیں گے۔ دیکھیں، مسائل جدیدہ کے حل کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اجتہاد، اور نمبر دو، تدین۔ اجتہاد سے یہاں مراد یہ ہے کہ فقہا کے اقوال کو واقعات پر صحیح طریقے سے منطبق کرنا، یہ طریقہ، یہ ملکہ حاصل ہو۔ یہ اجتہاد ختم نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک ایسا اجتہاد جاری رہے گا۔ تدین سے کیا مراد ہے؟ تدین سے مراد یہ ہے کہ اغراض کا تابع نہ ہو، کہ کھینچ تان کر کسی ناجائز چیز کو حد جواز میں لائے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے یہ دو تمہیدی باتیں سمجھ لی ہیں، تو اب اس کے بعد فتویٰ لکھنے کے آداب ذرا سمجھیں۔ دیکھیں، جب سوال ہے، آپ کے پاس کوئی سوال آتا ہے، سوال کو وصول کرنے سے پہلے ایک کام جو سب سے پہلا کرنا ہے، آپ کے پاس سائل آیا ہے، اب اس سائل سے سوال وصول کرنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مسئلہ پوچھے تو اس سے پہلے معلوم کر لیں کہ صرف زبانی پوچھنا چاہتے ہو یا اسے تحریری بھی چاہیے، یعنی اسے تحریری جواب بھی چاہیے یا نہیں۔ اگر وہ زبانی پوچھنا چاہتا ہے تو اسے آپ زبانی مسئلہ بتا دیں، پھر اس کو لکھ کر بالکل نہ دیں۔ اور اگر وہ تحریری جواب چاہتا ہے تو پھر آپ اس کو زبانی جواب نہ دیں، بلکہ آپ اس سے استفتاء وصول کر لیں، سوال اس سے لے لیں۔ یا وہ آپ کو خود سوال نہیں لکھ سکتا، آپ کو سوال لکھوا رہا ہے، تو آپ اس کا سوال خود لکھ لیں اور پھر واپس کرنے کی تاریخ ان کو بتا دیں۔ لیکن یہ دونوں کام آپ نے اکٹھے نہیں کرنے کہ مسئلہ زبانی بھی بتا دیں اور پھر کہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو آنا، پھر آپ کو یہ لکھ کر بھی دے دیں گے۔ یہ دونوں کام، اگر لکھوانا ہے تو زبانی نہیں بتانا، اور اگر زبانی پوچھنا ہے تو پھر بعد میں لکھ کر نہیں دینا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے آپ کا وقت ضائع اور آپ کی وقت کم ہو جائے گی۔ جب دونوں بتائیں گے وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کی وقت بھی کم ہو جائے گی، جبکہ مفتی کا وقت قیمتی ہے اور اسے اپنا وقار قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب لکھ کر دینا ہی ہے تو زبانی سوال سننے اور جواب بتلانے میں مشغول ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ زبانی جواب اس کے خلاف دیا تو اندیشہ ہے کہ وہ تحریری سوال میں کچھ رد و بدل کر دے اور اپنی منشا کے مطابق جواب حاصل کر لے، کیونکہ اہل اغراض
مسئلے کا ایک رخ دکھا کر اپنے حق میں فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ تیسرا ایک یہ بھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ زبانی سوال میں کوئی اہم بات بیان کرنے سے رہ گئی ہو، یا وہ آپ کے جواب کو پوری طرح سمجھ نہ سکا ہو۔ جب آپ اس کو تحریری جواب دیں تو وہ تحریر کو دیکھے تو صورتحال اس کے سامنے اور آئے، تو جو بد نظمی اور بد ظنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو زبانی سوال بتا دیا اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ دیں، لیکن لکھا ہوا اسے پتہ ہے کہ اب یہ ہمارے مخالف ہوگا۔ آپ نے اس سوال کے لیے وقت نکالا، محنت کی، اس کی عبارت بنائی اور اس کے لیے فتاوی جات کو دیکھا، حوالے ڈھونڈے، اور وہ آیا ہی نہیں لینے کے لیے۔ آپ کا وقت وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہی وقت آپ کسی اور کام میں صرف کر سکتے تھے۔ اب جب یہ چیز ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا پہلے نمبر پر کہ سوال کو کس انداز میں وصول کرنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کون سا سوال وصول کرنا ہے۔ ہر سوال وصول نہ کیا جائے، صرف وہ سوال وصول کیا جائے جو صاف ستھرے اور بڑے کاغذ پر لکھا گیا ہو، یا کمپوز، جیسے آج کل جدید زمانہ ہے کمپیوٹر پر کمپوز کیا جاتا ہے، تو کمپیوٹر پر وہ سوال کمپوز کیا گیا ہو۔ پہلے کوشش کریں کہ سائل اپنا سوال خود لکھ کر دیں، صاف ستھرے کاغذ پر یہ کمپوز کر کے کسی پھٹے پرانے میلے کاغذ پر یا چھوٹی سی پرچی پہ سوال لکھ دیں، اس سوال کو بالکل وصول نہ کریں۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ اس میں حکم الہی اور افتاء شرعی کی عظمت ہے۔ دنیاوی دفتروں میں معمولی سے افسر کو بھی درخواست دینی ہو تو بڑے اور صاف کاغذ پر دی جاتی ہے، کمپوز کر کے دی جاتی ہے۔ علم دین کی عظمت تو اس سے زیادہ ہے اور اس سے زیادہ احترام کے متقاضی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کاغذ جب بڑا ہوگا تو آپ جواب بھی اسی کاغذ پر لکھ لیں، اور اس سے جعل سازی اور دھوکہ دہی کے امکانات ختم ہو جائیں گے، اور سائل کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اپنی طرف سے سوال گھڑ کے آپ کے دیے ہوئے جواب کے ساتھ لگا دے۔ اگر سوال الگ کاغذ پہ ہوگا، جواب الگ کاغذ پہ ہوگا، تو اس میں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کو الگ کیا جائے، آپ کے جواب کو الگ کیا جائے، اور آپ کے جواب کے بدلے میں ایک اور سوال لگا دیا جائے اپنی منشا کے مطابق، اور پھر اس وجہ سے اس انداز میں اپنے سوال کو وصول کریں۔ اور پھر کون سے سوال کا جواب دیا جائے، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ سوال وصول کرتے وقت پہلے اسے غور سے پڑھیں، پھر فیصلہ کریں کہ جو جواب کے قابل بھی یہ سوال جواب کے قابل بھی ہے، یہ جواب کے قابل نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن میں جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، مفتی کو اس میں اپنا وقت ضائع کرنا نہیں مناسب ہوتا، اور بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے جواب سے معذرت کر لینا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ لایانی باتوں کو کیا کرے، ترک کرتے۔ مثال کے طور پر ایک بات ذرا سمجھیے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، جب ان کے پاس ایسے سوال آتے تو وہ کیا کیا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، ذرا اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا سوال ایسا آئے کہ جس کی غرض صحیح نہ ہو، ضرورت کے مطابق نہ پوچھا جاتا ہو، تو اس سے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اچھا ضرورت کیا ہے، ضرورت کی تعریف کیا ہے، ذرا اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، اور یہ تعریف ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر اسی کے مطابق آپ سوال کو وصول کریں۔ ضرورت کی تعریف جو فی زماننا فتویٰ دینے اور سوال کے وصول کرنے میں کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر سائل کو جواب نہ ملے تو اس پر ضرر مرتب ہو، یعنی اس کو نقصان ہو کہ وہ آپ کے دیے ہوئے جواب پر صحیح عمل نہیں کر سکا، وہ کسی غیر شرعی کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، یا اس کو دین و دنیا کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، تو تب آپ اس کو جواب دیں۔ لیکن ایک شخص محض فساد کے لیے، جھگڑے کے لیے، تو یہ جواب نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائل کا کبھی مقصد کسی کی تضحیق کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کسی کی توہین مقصود ہوتی ہے، اور کبھی کسی سے انتقام لینا، اور وہ آپ کے فتوے کو انتقام کا مقام بناتا ہے، اور کبھی فتنہ انگیزی مقصود ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکیمانہ اسلوب اختیار کرتے ہوئے معاملہ رفع دفع کر دینا چاہیے۔
حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقادہ نے ایک موقع پر اس حوالے سے بہت ہی قیمتی ہدایات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کل یہ مرض ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر سوال کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ہر سوال کا جواب ہر سائل کے مناسب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مفتیان کو چاہیے کہ یہ سمجھیں کہ کون سا سوال کس منصب کے موافق ہے۔ بعض غیر ضروری سوال ہوتے ہیں، بعض غیر مناسب۔ اگر کوئی اصرار کرے تو کہہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں، اور اگر یہ کہتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے تو کہہ دے یہ سوال تمہارے منصب سے بالا تر ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھے گا کہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے، لیکن اس سے تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو عوام کے سمجھنے میں نہیں آتے، مثلا تقدیر کا مسئلہ ہے، تصوف کا کوئی بریک مسئلہ ہے، مثلا وحدت الوجود کا مسئلہ ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص عام شخص ہے، ایسا مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ یہی کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے بہر ہے، اگر اس کو جواب دیا جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور بعض نامناسب سوالات ایسے ہیں کہ جن کا حضرت تھانوی فرماتے کہ میں جواب نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں مجھے دھمکی کے خطوط آتے ہیں، یعنی اس میں وہ حدیث لکھ دیتے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ جس سے من سئل عن علم، کہ جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کو چھپائے تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ 7 سوال بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ اس قدر بدتمیزی پھیل گئی ہے کہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور یہ حدیث لکھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ جس سے مسئلہ پوچھا جائے کیا اس سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ کسی عالم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ کوئی ایسا ہی مسئلہ تھا تو اس نے ان کے ساتھ یہ حدیث لکھ دی۔ تو ایک عالم نے جب ان کے ساتھ یہی حدیث لکھی گئی تو انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا بہت اچھا، جب قیامت میں میرے لگام لگے میں آپ کو مدد کے لیے بلاؤں تو اس وقت مت آئیے گا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر بلا ضرورت ہی تحقیق کا شوق ہے تو مدارس میں جا کر ترتیب سے تعلیم حاصل کیجیے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اور بھی کچھ واقعات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اگلے سبق میں آپ کو ایسے جو حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اپنی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں مسائل کے متعلق وہ بھی ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ